کیسے گھر والے اور نہیں آ رہے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبہ نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی باب ظنا وعری المنع اشتہر ولا اری منعا اذ القصد ظہر. فرما رہے ہیں ہماری بحث ہے نائب فاعل کے بارے میں. تو نائب فاعل کے بارے میں بحث میں آخری درس ہے. فرما رہے ہیں وفی باب ظنا وعری المنع اشتہر. باب ظنا اور عری میں المنع اشتہر منع زیادہ مشہور ہے. کس کا منع؟ مفعول ثانی کا نائب فاعل واقع ہونا منع یہ زیادہ مشہور ہے. اچھا یعنی کل بیان کیے تھے کہ جتنے بھی تمام مفاعل جتنے بھی افعال ہے فعل ہے یا وہ لازم ہوا کرتے یا متعدی. لازم کے لیے تو نائب فاعل نہیں ہوگا جب تک اس کو متعدی بنائے بغیر. تو جو متعدی والا افعال ہے اس کے نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں. تو متعدی والا افعال یا تو یک فعلی ہوگا یا دو فعلی ہوں گے یا سے فعلی ہوں گے. یک فعلی والے تو وہ نائب فاعل واقع ہوگا. جو دو فعلی والا افعال خود دو قسم کے ہیں. ایک افعال ید لسان ہے جو اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے آتیت زیدا درہما وغیرہ. کچھ ایسے ہیں جو حقیقت میں مبتدا خبر ہے وہ افعال قلوب وغیرہ علمت زیدا عالما. تو علمت زیدا عالما اس لائن میں دیکھیں تو مفعول اول نائب فاعل واقع ہوگا ثانی نائب فاعل واقع نہیں ہوگا. لیکن آتیت اور میں چونکہ دونوں مبتدا خبر نہیں ہے اس لیے دونوں مفاعل نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے. لیکن ثانی سے اول کو بنانا زیادہ مناسب ہے. اور آج درس میں پھر پڑھیں گے کہ مفعول ہے تین مفعولی والے میں اس میں کیا ہے کہا تو پہلے والے مفعول اور دوسرے والے مفعول کو نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے کیونکہ دوسرے والا مفعول وہ مبتدا ہے. ثالث والے کو نہیں بنایا جا سکتا. تو فرما رہے وفی باب ظنا و عری. ظنا اور عری کے باب میں المنع اشتہر مفعول ثانی کا نائب فاعل واقع ہونا منع مشہور ہے. ولا اری منعا اور عری میں منع نہیں ہے. ولا اری منعا یعنی نائب فاعل واقع ہونا منع نہیں ہے. اذ القصد ظہر جب قصد ظاہر ہو جب یعنی اشتباہ کا خوف نہ ہو تو ثانی کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. اس میں فرما رہے وما سوى النائب جو نائب فاعل واقع ہوگا اس کے علاوہ. یہ ایک بحث الگ ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ فرض کرے جی دو تین مفعول ہے لائن میں جیسے ضرب زید امرا امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ. اب مثلا وہاں دو تین مفعول آ گئے نا. تو اس طرح کے ہے تو ایک نائب فاعل بنائیں گے تو باقی سب اپنے جگہ پر باقی رہیں گے. ایک ہی نائب فاعل بنے گا. وما سوى النائب اور جو نائب واقع ہوگا اس کے علاوہ مما علق بالرافع ان معمولات میں سے جو معلق ہوں رافع کے ساتھ. رافع سے مراد اس فعل کے ساتھ ہیں. اس فعل کے ساتھ جو معلق ہیں جو بھی معمول ہے وہ سب النصب له محققا اس کے نصب ہی ثابت ہے. ایک مفعول نائب فاعل بن گیا تو دیگر مفعول منصوب ہی رہیں گے. وفی باب ظنا و عری المتعدیۃ للثلاثۃ اور ظنا اور عری کے باب میں چونکہ تین مفعولی والے. اب یہ ہماری بحث کس میں ہے؟ تین مفعولی والے ہیں نا سائیں. کل تک دو مفعولی تھے. ظنا اور عری جو تین مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں. المنع من اقامت الثانی ثانی کا کیا ہے؟ نائب فاعل واقع ہونا منع ہے. ووجوب اقامت الاول اور ناظم فرما رہا ہے کہ اور اول کا نائب واقع ہونا یہ اول کا نائب فاعل واقع ہونا واجب ہے. وجوب کے بارے میں اشتہر مشہور ہے. ہو گیا. اچھا اوپر شعر میں تھوڑا اشتباہ کیے تھے دیکھو وفی باب ظنا و عری المنع ہے
ظن اور ارا میں کیا ہے؟ منع ہے. کیا؟ من اقامت الثانی، مفعول ثانی کا نائب فاعل واقع ہونا. ووجوب الاقامت الاول، اور اول کا کیا ہے؟ واجب ہونے کے بارے میں اشتہر زیادہ مشہور ہے. ان کثیر من النحات، نحات میں سے بہت ساروں کے نزدیک، یعنی مفعول اول ہی ڈائریکٹ واقع ہوگا ثانی سے. وقال العبدی فی شرح الجزولیہ، عبدی نے فرمایا کہ شرح جزولیہ میں وہ فرماتے لأنہ مبتدأ وهو اشبہ بالفاعل، اس لیے کہ یہ جو تین مفعولی والوں میں یعنی جو مبتدا واقع ہوتا ہے جو وہ کیا ہے؟ مفعول ثانی. اول تو اول ہی ہے، ثانی مبتدا ہے نا سائیں، وہ بھی نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے، لیکن اول والا زیادہ مناسب ہے، مشہور ہے. لیکن ثانی والا بھی نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے، ثالث واقع نہیں ہوگا. تو یہ ثانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کیوں واقع ہو سکتا ہے؟ لأنہ مبتدأ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے حقیقت میں. وہو اشبہ بالفاعل، اور وہ فاعل کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے، چونکہ مبتدا بھی مسند الیہ ہے، فاعل بھی مسند الیہ ہے. نمبر 2 دوسری دلیل فرماتے ہیں فإن مرتبتہ قبل الثانی. اب یہ جو مبتدا جو مفعول واقع ہو رہا ہے اس کا مرتبہ رتبے میں پہلے ہے قبل ثانی، ثانی سے قبل ہے، ثانی سے قبل ہے. کیوں؟ لأن مرتبۃ المبتدا قبل الخبر، اس لیے کہ مبتدا کا جو رتبہ ہے وہ خبر سے پہلے ہے، اس لیے بھی اس کو نائب فاعل بنایا جائے گا. اور وہ مرتبۃ المرفوع قبل المنصوب، اور مرفوع کا جو مرتبہ ہے وہ منصوب سے جیسے پہلے ہے. لہذا ففعل ذلك للمناسبۃ، پس یہ انجام دیا جائے گا مفعول ثانی کو نائب فاعل بناتے ہوئے تین مفعولی کے مناسبت کی وجہ سے. وخالف ابن عصفور، لیکن ابن عصفور نے مخالفت کیا ہے، وجماعت، اور ایک جماعت نے، وتابعهم المصنف، اور مصنف نے بھی پیروی کیا ہے. فقال، پھر کہا ہے کہ ولا ارى منعا من نیابت الثانی، اور ثانی کے نائب واقع ہونے کو کیا ہے؟ منع کو نہیں دیکھا ہے. اذ القصد ظاہرہ، جب قصد ظاہر ہو، قصد ظاہر ہو تو منع نہیں ہے. مثلا قصد ظاہر ہو سے مراد کیا ہے؟ فرض کرو پہلے کہا تھا کس یا زیدن جبتون، وہاں قصد ظاہر ہے نا تو ثانی کو بنایا جا سکتا ہے. اگر قصد ظاہر نہیں ہے جیسے اوتیا زیدن بشرون وغیرہ ہو تو وہاں نہیں بنایا جا سکتا ہے. ولم یکن جملۃ ولا ظرفا، اور یہ مفعول ثانی جملہ بھی نہ ہو اور ظرف بھی نہ ہو. کما فی التفصیل، جیسے کتاب تفصیل میں مصنف نے کہا ہے، کا قول کا جیسے آپ کا قول ہے فی جعل اللہ لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. پس یہاں کیا ہے؟ جعل کے لیے جعل اللہ لیلۃ القدر مفعول اول ہے، خیرا مفعول ثانی ہے. تو یہاں جعل خیر من الف شہر لیلۃ القدر، پس یہاں کس کو بنایا ہے؟ خیرون کو نائب مفعول ثانی ہے نا صحیح، مفعول ثانی کو نائب فاعل بنا لیے ہیں، تو اس طرح نائب فاعل بن سکتا ہے. واما الثالث من باب ارا، اما تیسرا جو باب ارا میں سے ہیں، ففی الارتشاف، کتاب ارتشاف میں، ادعا ابن حشام، ابن حشام نے دعویٰ کیا ہے الاتفاق علی منع اقامتہ، مفعول ثالث کے نائب فاعل واقع ہونے کے منع کے اتفاق کو کا دعویٰ کیا ہے. یعنی وہاں کوئی مفعول ثالث نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا ہے. یہ ابن حشام سے مراد خضراوی مراد ہے، نہ کہ وہ صاحب مغنی، مغنی کا لکھنے والا بھی ابن حشام ہے. تو فرما رہے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الْمُخْتَرَعِ، لیکن کتاب مخترع میں ایسا نہیں ہے. وہاں فرماتے جوازہ عن بعضہم، مفعول ثالث کے بھی بعض اوقات کیا نائب فاعل واقع ہونے کے جواز کو کہا گیا ہے. کہاں؟ کتاب مخترع میں. وَكَمَا لَا يَكُونُ لِلْفِعْلِ إِلَّا فَاعِلٌ وَاحِدٌ، پس جیسے ایک فعل کے لیے نہیں ہوتا ہے سوائے ایک ہی فاعل، ایک فعل کے لیے ایک فاعل ہوتا ہے، کذالک اسی طرح لا ينوب عن الفاعل الا شيء واحد، تو ایک فعل کے لیے صرف ایک ہی نائب فاعل واقع ہوگا. لا ينوب عن الفاعل،
فاعل سے نائب واقع نہیں ہوگا الا شیء واحد، اس سے صرف ایک ہی شیء نائب واقع ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کسی فعل کے لیے ایک فاعل ہوگا تو اسی ایک فعل کے لیے ایک ہی نائب ہے. وما سوى النائب عنه مما علق بالرافع، اور جو نائب کے علاوہ ہے مما علق بالرافع جو رافع کے ساتھ یعنی معلق ہے، جو عامل کے ساتھ مربوط ہے، رافع النائب جو نائب فاعل کو رفع دینے والا عامل ہے اس کے ساتھ جو معلق ہیں وهو الفعل، اور وہ کیا ہے رافع نائب؟ وهو الفعل، یا تو فعل واقع ہوتا ہے جیسے آپ نے مثال دیا ضرب زید ضرب زیدن، آپ کہیں گے تو ایک ضرب زیدن، مثلا ضرب زیدن امام الامیر یوم الجمعہ ضربا شدیدا فی دارہ. دیکھو ضربا سے مفعول مطلق بھی آیا، مفعول فی وغیرہ بھی آیا. کیوں؟ تعدیبا کہیں گے تو لتعدیبہ، وہ مفعول اللہ بھی آیا. تو ان سب میں سے ایک کو نائب فاعل بنائیں گے. تو یہ یا تو فعل کے لیے نائب فاعل واقع ہوتا ہے، رافع نائب فعل ہوتا ہے جیسے ضرب زیدن کہیں. وہ اسم المفعول، یا رافع نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول واقع ہوتا ہے. جیسے آپ مثال دے تو زید مضروب ابوہ مثلا. اب یہاں مضروب نے زیدن پر اعتماد کرتے ہوئے نائب فاعل ابوہ کو رفع دیا ہے. والمصدر على ظاہر قول سیبوئی کے قول سے ظاہر ہوتا ہے مصدر بھی اس میں فاعل، یہ سب عامل ہے رافع کے لیے. مصدر کے لیے آپ مثال دے دو جیسے یعجبنی اکل اللحم امام الامیر. تو اب یہاں مجھے تعجب میں ڈالا یعنی گوشت کے کھانے میں امام الامیر، امیر کے سامنے. تو اصل میں کیا تھا؟ یعجبنی ان یؤکل اللحم والخبز، مثلا ان یؤکل اللحم ہے، اس کو تاویل مصدر بنانے کے بعد اکل اللحم بن جاتا ہے نا صحیح. تو اب یہ بھی اکل اللحم، اب یہ لحمی کیا ہے؟ مضاف الیہ تو ہے لیکن اکل کے لیے نائب فاعل ہے، تو مصدر بھی عامل بن سکتا ہے. ہو گیا؟ لفظاً تو مضاف الیہ ہوتا ہے نا بعد والا، لیکن ان یؤکل اللحم تھا تو اب یعجبنی اکل اللحم ہوگا. تو یہ اکل مصدر ہے، مضاف الیہ ہے، اپنے نائب فاعل کی طرف اضافہ ہوا ہے. تو رافع نائب فاعل تین ہی ہوا کرتے ہیں، فعل، اسم مفعول اور مصدر. النصب له محققا، اور جو نائب ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ ان سب کے لیے نصب ہی ثابت ہے. لفظاً ہی وہ منصوب ہوگا. کب یہ منصوب لفظاً؟ اس صورت میں ہوگا لم یکن جارا و مجرورا، اس کے معلقات جو ہے متعلقہ وہ دوسرے جو معمول ہے وہ سب جار مجرور نہ ہو تو منصوب ہوگا. نہ ہو مثال دے رہے ہیں جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امامک ضربا شدیدا تعذیبا بھی آپ کہیں، یعنی زید کو مارا گیا. اصل میں کیا ہے؟ ضرب عمرو زیدان تھا نا. نائب فاعل کس کو بنایا؟ زیدون کو نہ صحیح. مفعول بہ کو بنایا تو یوم الجمعۃ یہ مفعول فی ہے، زمانی ہے. امامک مفعول فی ہے، مکانی ہے. ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے. پھر تعذیبا آپ خود کہیں ادب سکھانے کی خاطر مارا، یہ مفعول اللہ ہے. تو ان سب میں کس کو بنایا؟ مفعول بہ کو بنایا، تو باقی سب اپنے جگہ پر منصوب رہیں گے. تو یہ یہاں جار مجرور نہیں ہے اس لیے سب کے سب منصوب ہوں گے. لیکن جار مجرور ہیں تو وَمَحَلًّا إِن يَكُنْهُ، اور محلن منصوب ہوگا ان یکن اگر وہ معمول جار و مجرور ہونا ہو. جیسے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس یہاں ہمارے شأن سے نفخۃ واحدۃ نائب فاعل ہے، اور فی الصور یہ بھی معمول ہے نفخہ کے لیے لیکن یہاں محلن منصوب ہے. مفعول فی کی بنا پر کیا ہے؟ محلن منصوب ہے، لہذا باقی سب منصوب ہی باقی رہیں گے. کافی ہے میرے خیال میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.